آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنتی لاٹھی اور اس کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مقدس لاٹھی جسے عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن کریم نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ دوستو، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشال کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو کہ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ عصا مبارک عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے واپس مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوی میں پہنچے تو اللہ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضروریات ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور 18۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بہت سے کام لیتے رہے، مثلا اس کو ہاتھ میں لے کے اس کے سہارے چلنا، اس کے ساتھ بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ پر روشنی دینا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا، وقت ضرورت اس کا درخت بن کر ضرورت کے مطابق پھل دینا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ناظرین، جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کے جھٹلایا تو آپ کے اس عصا مبارک کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر دوستو قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ یہ عصا مبارک ایک بڑا سانپ بن گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جہاں جادوگروں کا ہجوم اپنے جادوگری کے سامان کو لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف فنکارے مارتے ہوئے دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور خوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ لاٹھی ایک بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ دوستو، قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تم عصا نیچے ڈالو یا پہلے ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔